دل سے پیاسا ہے، اسے چند خطرے پانی پلا دو۔ اے عزادارو رو لینا، آج آخری شب ہے، کل کے بعد یہ نہ جانے یہ دن میسر ہو کہ نہ ہو۔ آج حسین کے ننھے شہزادے پہ آنسو بہا لینا، اگر چند قطرے آنسو نکل جائے تو اپنی ماں کو دعا دینا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزاداروں۔ 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے چلے، فوج اشریہ میں تلاطم برپا ہو گیا، فوج اشریہ میں گریہ شروع ہو گیا۔ عمر آس کو لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب آ جائے۔ ایک مرتبہ ہرملہ کو بلایا، ہرملہ یقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے۔ اے عزاداروں، 300 شعبہ تیر ہے جس سے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اے عزاداروں، میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، محسوس کر لینا کہ قتل میں گردن چلی جاتی ہے، جسم سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر ذبح ہوتا ہے کوئی نہ تو چند رگیں کٹ جاتی ہیں، گردن جسم سے الگ نہیں ہو پاتی ہے۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ مار کے رو لینا۔ اے عزاداروں، ہرملہ نے تیر جوڑا اور یہ تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ اے عزاداروں، مجھے انصاف سے بتائیے، جب تیر لگتا ہے نا تو سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، تیر اتنا بڑا تھا کہ روایت کے جملے ہیں بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح۔ جزاکم اللہ، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اے عزاداروں، حسین نے چلو بنایا، سارا خون علی اصغر کا اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے ندا آئی، اے حسین، اگر علی اصغر کا ناحق خون کا ایک قطرہ آسمان پر چلا گیا نا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین کے حوالے کرنا چاہا، زمین نے آواز دی، کہا حسین، علی اصغر کا ایک قطرہ خون اگر زمین پر آ گیا تو قیامت تک اناج نہیں اگلے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے لال کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور ایک جملہ کہا، اے نانا رسول خدا، حسین اسی ملے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ جزاکم اللہ۔ اے عزاداروں، حسین اسی حالت میں محشر میں آئے گا۔ اے رسول اللہ، ہاں اے عزاداروں، حسین ایک مرتبہ علی اصغر کو لیتے ہیں، خیمے کی طرف چڑھتے ہیں۔ اے عزاداروں، ابا کے دامن میں علی اصغر لپٹے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ ماں نے یہ کہا تھا کہ میرے بچے کو پانی پلا لائیے۔ ہائے حسین خیمے میں جائے تو کیسے جائے؟ اے عزاداروں، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹاتے ہیں اپنے آپ کو۔ ارے شرمندہ ہے رباب سے، رباب کے چاند کو پانی پلانے لے گئے تھے، یہ کیا ہوا؟ علی اصغر ذبح ہو گئے۔ یہ عزاداروں، ذوالفقار نکالی، ذوالفقار نکالنے کے بعد قبر بنانا شروع کیا۔ ذرا محسوس کر لینا عزاداروں، قبر بنانا شروع کیا، علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا۔ روایت کے جملے کہتے ہیں کہ ذوالفقار رو رہی تھی، اے میرے مولا، کیا اسی دن کے لیے لائے تھے کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو دفن کرو؟ کیا اسی دن کے لیے لائے تھے؟ اے عزاداروں، سن لیجیے گا، روایت کے جملے ہیں کہ جب قبر کو ڈھک دیا ہے حسین نے تو ایک مرتبہ بلند ہونا چاہتے ہیں، کھڑے نہیں ہو پاتا حسین، پیروں سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر علی اصغر پہ اتنا آنسو بہایا کہ قبر علی اصغر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اے عزاداروں، اسی حالت میں حسین ابا سنبھالے کبا سنبھالے خیمے کی طرف پہنچے تو ایک دیکھا کہ 4 سال کی بچی کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دیا، اے بابا میرا بھائیو علی اصغر کہاں گیا؟ اے میرا بابا میرا بھائیو کہاں گیا؟ کیا اس نے پانی پی لیا؟ ایک مرتبہ رباب نے دیکھا علی اصغر نہیں آیا، صرف حسین، صرف حسین آئے، علی اصغر نہیں آئے، علی اصغر نہیں آئے۔ اے میرے والیو وارث، میرا بچہ کہاں گیا؟ کہے رباب، اب ساقی کوثر اسے سیراب کر رہے ہوں گے، علی اصغر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہائے اس ماں کے دل سے پوچھے کوئی، وہ ماں رباب ہے نا
4 سال کی بچی ہے، ذرا کیفیت کو محسوس کریے گا۔ شام غریبہ آ گئی، ایک مرتبہ عمر سعد نے سروں کو شمار کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک جملہ کہا، سنو ایک سر تو 72 تھے، یہ 71 ہی کیوں ہیں؟ ظالموں نے کہا، سنو اے عمر سعد، وہ سر لے کر کے کیا کرے گا؟ وہ حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا تھا، وہ حسین کا چھوٹا شہزادہ ننھا شہزادہ ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم یزید ہے، یزید مجھے جینے نہیں دے گا، وہ سر لے کر کے آؤ، کسی بھی طرح سے لے کر کے آؤ، مجھے یزید سے انعام چاہیے، مجھے یزید سے اکرام چاہیے۔ اے عزاداروں، کچھ ظالموں نے نیزہ لیا، سنیے گا خدا کی قسم، نیزہ لیا اور خیمے کے ارد گرد جتنی نشیب کی جگہ تھی اس نیزے کو مارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ فضا دوڑی ہوئی آئیں، اے رباب تیرے بچے کی خیر ہو، یہ کچھ ظالم ہے جو نیزہ چبو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کرے خیمہ پہ آئی، کیا دیکھا کہ جہاں حسین نے دفن کیا تھا، جہاں حسین نے دفن کیا تھا وہیں نیزہ مار رہا ہے ظالم۔ ایک اچانک رباب نے دیکھا کہ ایک ظالم نے نیزہ مارا اور الجھ کر کے 6 مہینے کا چاند اس نیزے میں الجھ کے آ گیا۔ ایک مرتبہ رباب نے آواز دی، اے ظالمو میرا بچہ بہت چھوٹا۔ اب کیا دیکھا کہ ظالم نے سر و تن میں جدائی کی، آواز دیا، اے ظالمو ارے میرا لال تمہارا شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداروں، وہ وقت ختم ہو گیا، خیمے میں آگ لگا دی گئی، رباب زندان شام پہنچی۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے نا، جب کربلا سے گزر رہی تھی تو امام کے لاشے پہ گر گئیں، اور گرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے میرے والی و وارث میں آپ کو یہیں چھوڑے جا رہی ہوں، میں علی اصغر کو یہیں چھوڑے جا رہی ہوں، ارے میری ساری کمائی کربلا میں رہ گئی، میں یکو تنہا جا رہی ہوں۔ ہائے عزاداروں، جب یہ قافلہ زندان پہنچا، لیکن ایک وصیت کی جناب رباب نے کہ قیامت تک سائے میں نہیں بیٹھوں گے، جب تک زندہ رہوں گے سائے میں نہیں بیٹھوں گے۔ اے میرے والی و وارث، یہ رباب کا وعدہ ہے، ایک ماں کا وعدہ ہے، میرا ننھا سا چاند اسی صحرا میں کہیں کھو گیا، ارے میں کیا کروں گی جی کر کے۔ جب رباب مدینے پہنچی تو کیا دیکھا، ہمیشہ گھر کے باہر دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے اماں آپ جب سے کربلا سے آئی ہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی، اے اماں سائے میں چلیے۔ ایک مرتبہ کربلا کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہو اور ایک امام حکم دے رہا ہے، اے میرے خدا پتا میں کیا کروں۔ جزاکم اللہ۔ ذرا کیفیت کو سمجھیے گا انشاءاللہ۔ ابھی چولہا برآمد ہوگا، لو لینا، بوسہ لے لینا۔ اب جو سید سجاد نے دیکھا کہ رباب اس دنیا میں نہیں ہے، رباب کے دامن میں جلی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہائے علی اصغر، ہائے حسین، ہائے میرا جان، ارے آؤ دیکھو کربلا میں میرا چاند کہاں کھو